وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. پھر پڑھیں گے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اب اس کا ترجمہ جو ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک اور تمام خوبیاں تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک اور تیری عظمت عزت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ ہماری صلاح ہے جس کا ترجمہ آج ہم نے سنا ہے. نماز کی ابتدا ہوئی لفظ سے سبحان سے. سبحان یہ سبحن، عربی زبان سین با ہا، اس کا مجرد معنی روٹ ورڈ اس کے یہ ہیں بنیادی الفاظ، اور اس کے معنی ہے تیز گام ایسا گھوڑا جو اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہوا میں تیر رہا ہو. یہ ہے سبحن کا معنی. اسی طرح سبحن کا ایک ایسا معنی ہے کہ ہوا کا اتنی تیزی کے ساتھ چلنا کہ جس کے سامنے سخت سے سخت چیز بھی پست ہو جائے. اللہ اکبر. جب اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اس بات کا تذکرہ ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ. اس کا تذکرہ لفظ سے سبحان سے ہوا. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ چند لمحوں میں کہ بستر ابھی گرم ہو، پانی ابھی چل رہا ہو اور کنڈی ہل رہی ہو، اتنے لمحے میں محبوب کریم زمین سے اٹھیں، عرش الہی سے اوپر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر زمین پر واپس آ جائیں، ایسا ممکن ظاہری طور پر نہیں ہے. تو رب کریم نے لفظ سبحان سے بیان فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اتنی دیر میں لے جا بھی سکتی ہے اور واپس لا بھی سکتی ہے. تو تیزی. اب نماز میں لفظ سبحان بیان ہوا. جس طرح سبحان کا معنی ہے تیزی کے ساتھ کسی چیز کا ہونا، سبحن سے معنی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم علیہ السلام ایک مرتبہ خزاں کے موسم میں ایک درخت کے پاس لے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے بہت جلدی سے جڑتے ہیں. دنیا کی محبت کی وارفتگی میں ڈوبے اور لوٹے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اثر اپنے اوپر لیتے ہیں اور ان درختوں سے اپنے ٹوٹے ہوئے نفس کو تسکین دیتے ہیں. تو ایسے درخت کے پاس سرکار لے گئے اور پھر ایک ٹہنی کو ہاتھ لگایا، مبارک ہاتھ لگایا تو ٹہنی کے پتے بہت ہی جلدی کے ساتھ جڑنے لگے اور پتے جلدی سے نیچے آنے لگ گئے، بڑی تیزی کے ساتھ آنے لگ گئے. اب یہاں پر دیکھیے پھر سرکار علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا، اے ابو ذر جس طرح جلدی سے پتے جھڑ رہے ہیں اور سارے کے سارے پتے جیسے کہ جھڑ رہے ہیں، اسی طرح جو کوئی نماز ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ نماز میں آ جائے، سبحان
بے عیب ذات اور سب تیزی کے ساتھ جو بندہ نماز کے لیے نیت کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، مصلی پہ آ جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ابھی لفظ نکالتا ہے سبحانک اللہم، رب کریم اتنی تیزی کے ساتھ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ ہوا سے بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ سبحان کا مطلب آج آپ نے سمجھ لیا کہ اتنی جلدی کے ساتھ بندے کے گناہوں کو اللہ کریم مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح وَبِحَمْدِكَ، حمد کا معنی تعریف کرنا بھی ہے اور خوبی کرنا بھی ہے۔ خوبیاں کریں یا تعریف کریں دونوں معنی تو درست ہے، لیکن خوبی کا ترجمہ کرنا، معنی کرنا زیادہ اچھا ہے۔ تعریف ایز اے ڈیفینیشن یوز ہوتا ہے، کسی چیز کی بھی تعریف ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جناب اس چیز کی، اس دیوار کی آپ تعریف بیان کریں۔ تعریف سے مطلب کہ اس کو پہچان کروانا۔ تعریف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فلاں چیز کی بھی تعریف کریں، فلاں چیز کیا ہے، منطق کیا ہوتی ہے بھائی، علم نحو کیا ہے، علم صرف کیا ہے، اس کی آپ تعریف بیان کریں۔ بایولوجی تو فزکس تو کیمسٹری، یہ ساری چیزیں ان کی تعریف آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو تعریف کا ایک معنی کہ ہر اچھی چیز کو بھی اور ہر بری چیز کو بھی جاننا تعریف کہلاتا ہے، لیکن خوبی کبھی بری چیز کی نہیں ہوتی، صرف اور صرف اچھی چیز کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا درست معنی یوں کرنا چاہیے کہ ہم چاہے الحمدللہ رب العالمین ہو، چاہے وبحمدہ کا ہو، کہ تمام کی تمام خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے نام کی خوبی بیان کرتا ہے، رب کریم بندے کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خوبیوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے، نماز میں سبحان کہا، پھر وبحمدہ کا کہا، تو بندے کے ایک تو گناہ جلدی سے جھڑ گئے، پھر ساری کی ساری خوبیاں جو تھی وہ اس کے گناہوں کو مٹا کر، اس کے گناہوں کو، اب حدیث پاک میں سنتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز سے پہلے جو نماز تھی، مثلا فجر سے زہر تک ہے، اب جب ہم زہر کی نماز پڑھیں گے، فجر سے زہر تک کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، رب کریم ان گناہوں کو نماز کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہ مٹ گئے اور نیکی بڑھ گئی، یعنی خوبی بندے کے اندر ڈال دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر وتبارک اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام برکت والا ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، رب کریم اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اس کو نیکوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے عذاب قبر کو ہلکا کیا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے چہرے کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ کام کتنا ہے؟ صرف نماز پڑھی، ایک عمل کیا، اس کی وجہ سے سینکڑوں برکتیں مل گئی۔ پتہ چلا اللہ کا نام کتنا برکت والا ہے۔ کوئی بندہ ایک بار نام لیتا ہے، اللہ کریم اس کو کروڑیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری عظمت بلند ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی معراج، اللہ کے حضور حاضر ہونا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا ہے، جبکہ بندے کی معراج المؤمن فی الصلاۃ، فرمایا بندے کی معراج، مومن کی جو معراج ہے وہ نماز میں ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، ادھر ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ کریم اسے دنیا کے سامنے کرنے والے کروڑوں سجدوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، کسی کا محتاج اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کرتا، اس کی روزی میں، اس کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں وسعتیں اور برکتیں نصیب کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا ولا الہ غیرہ، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی حمد کر لیتا ہے، اس کے نام کی برکتوں کا تذکرہ کر لیتا ہے، پھر اس کے مجد، اس کی عظمتوں کا ذکر کر لیتا ہے، پھر بندے کو یقین ہو جاتا ہے۔ ایوری پرسن، پوری دنیا میں کوئی بندہ جب نظر دوڑائے، اگر اس میں عقل ہو، عقل سلیم ہو، اور وہ نظر دوڑائے کائنات میں، دیکھتا ہے کسی نہ کسی چیز کو، اس میں خوبی بھی دیکھتا ہے، خامی بھی دیکھتا ہے۔ جب بندہ دیکھے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ اس کا نام سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہر عیب سے پاک ہو۔ پھر کہتے ہیں اچھا خوبیاں، ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس جیسا کوئی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ برکتوں والا نام جو ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ نہیں، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ عظمت عزت کسی کی ہے؟ بندہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر پکار اٹھتا ہے اور بے ساختہ کہہ دیتا ہے اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی ہو نہیں۔ ان سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو سمجھ کر اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اس نماز، اس عبادت کو ادا کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی، آمین۔